मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाने का सिलसिला जारी। फिजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर, शहर शहर रैलियां और जुलूस। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मेमन मस्जिद आमद, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शिरकत। गवर्नर सिंध का कहना था सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। वजीर आला सिंध ने कहा सरवरे कायनात ने हमें अमन, अखुवत और भाईचारे का पैगाम दिया। हमें अपनी जिंदगियों को उनकी तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। मुल्तान में 250 मन हलवे की तैयारी। रहीम यार खान में 2000 पौंड वजनी केक काटा गया। ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफा पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल शमरेज तनोली की भी मज़ार कायद आमद। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर से गाफिल नहीं रह सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और प्रॉक्सियों के खतरे का डटकर मुकाबला करेंगे। यौम दिफा पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा 60 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने अवाम के ताउन से दुश्मन की जाहिरियत नाकाम बनाई। हालिया मार का हक में अफवाज और अवाम दुश्मन के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तजव्वुराती विजन से दुश्मन का गुरूर खाक में मिला। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर कारबंद है। कौमी दिफा मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। जाती इख्तलाफात से बालतर होकर इज्तिमाई भलाई के लिए काम करना होगा। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ एक जहती का अदा किया। कहा आलमी बरादरी इसराइली जहारियत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 6 सितंबर 2025 मुनफरिद है। पाक फौज ने खित्ते समेत दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए तारीख रकम हुई। दौरा अमरीका के दौरान फील्ड मार्शल को मिलने वाली इज्जत तारीख का मुनफरिद बाब है। दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, हर शोबे में पाक फौज रहनुमाई कर रही है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास 22 के। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, वो यादगार दिन जब दुश्मन ने नापाक इरादों के साथ पाक वतन पर हमला आवर होने की कोशिश की और मुंह की खाई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मक्कार और अय्यार दुश्मन के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अस्करी क़यादत का कहना है पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए हमवक्त तैयार है। किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज यौम दिफा और शहदा इंतहाई सादगी के साथ मना रही है। मुसल्लह अफवाज सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। यौम दिफा की मुनासबत से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। GHU में यादगार शहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल की जानिब से यादगार शहदा पर फूल रखी और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। में दिफा पर गवादा में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। सिविल अस्करी हुकाम, तलबा और शहदियों ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। यादगार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी की गई। आज का पाकिस्तान मजबूत और दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन पर बरतरी हासिल करके अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम दिफा पर पैगाम। कहा पाक फौज ने साबित किया जंगे हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्लाम में झूठ, धोखा, मिलावट करने से मना किया गया। हुकूक की अदायगी से मुआशरे में इंसाफ होगा। नबी करीम रोल मॉडल थे, हमें इस्लामी तालीमात से अपनी नस्लों को शऊर देना है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना होगी। सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के रुझान को फरोग देना जरूरी है।
وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا اسلام آباد میں قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب۔ وفاقی وزیر سید عمران شاہ نے کہا، سیرت النبی ہمیں سکھاتی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ پھیلائی جائے۔ نوجوانوں کو بتانا ہوگا، فتنہ پھیلانا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی۔ کانفرنس میں فلسطینی وفد بھی شریک ہے۔ پنجاب میں سیلاب نے ہزاروں دیہات اجاڑ دیے، لاکھوں مکین بے گھر۔ مظفر گڑھ کے علاقے رنگپور میں حد نگاہ پانی ہی پانی، فصلیں اور فش فارمنگ تباہ ہو گئی۔ دریائے چناب کے دوسرے آبی ریلے نے جلال پور بھٹیا کے سینکڑوں دیہات کو ڈبو دیا، سڑکیں تباہ ہونے سے رابطے کٹ گئے۔ دریائے ستلج کے ریلے نے پاکپتن میں سینکڑوں گھر تباہ کر دیے۔ دریائے ستلج میں بہاول نگر کے مقام پر ابھی تک اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ چک بھٹیا کا عارضی حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا، جس کے باعث 1 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ حویلی لکھا میں سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی فصلیں ڈوب گئیں، درجنوں مکانات تباہ ہونے سے نقل مکانی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی۔ ISPR کا کہنا ہے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی۔ امریکی ناظم الامور اور کمانڈر آرمی سینٹرل کمانڈ نے تقریب میں شرکت کی۔ امدادی سامان لے کر کل 6 پروازیں پاکستان آئیں گی۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف مشن جاری۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کے لیے زمینی اور فضائی ریسکیو آپریشن۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، نارووال اور شکرگڑھ میں ریلیف سرگرمیاں۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران خان بابر کا سیالکوٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ GOC میں متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ پاک فوج کی انتھک کاوشوں سے ہزاروں سیلاب متاثرین کو زندگی کی نئی امید ملی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے 9 ستمبر تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ PDMA نے پنجاب میں مانسون بارشوں کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، گجرات، سیالکوٹ، چکوال، جہلم، گوجرانوالہ میں بادل برسنے کا امکان۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک میں بھی بارشیں متوقع۔ ڈیرہ غازی خان میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ گڈو، سکھر، کوچی بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ریسکیو ٹیمیں، کشتیاں اور دیگر سامان متوقع متاثرہ علاقوں میں بھیجی جا چکی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں مجموعی طور پر 1,21,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ، کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم نے تمام حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ آبائی قبرستان آمد۔ والدین اور بیگم کلثوم سمیت دیگر مرحومین کی قبروں پر پھول رکھے، مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور دعا کی گئی۔ اس موقع پر میلاد کی محفل کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ جدہ کے قریب سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز کی خرابی، SMW4 اور IMEWE کی بینڈ وڈتھ جزوی طور پر متاثر۔ ترجمان PTCL گروپ کا کہنا ہے صارفین کو مصروف اوقات میں سروس کے معیار میں معمولی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کراچی اسٹیل ٹاؤن موڑ پر موٹر سائیکل ٹریلر کی زد میں آ گئی، 2 افراد جام بحق۔ تیز رفتار موٹر سائیکل سلپ ہو کر ٹریلر کے نیچے آ گئی۔ پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ لکی مروت میں دہشت گردوں نے اغوا کیے گئے پولیس اہلکار زینت اللہ کو شہید کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے مخفی اہلکار کی لاش وانڈا فتح خان جنوبی کے قریب سڑک پر ملی۔ بھارت کا روس سے تیل خریدنا مایوس کن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مودی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن جو وہ ابھی کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ہم نے بھارت پر 50% بڑا ٹیرف لگایا۔ امریکی کامرس سیکرٹری ہاورڈ نیٹنک نے کہا کہ بھارت زیادہ دیر تک واشنگٹن کے دباؤ کو نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ چند ہی ماہ میں امریکہ کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، معافی مانگے گا اور ڈیل کرے گا۔ بھارت محض دکھاوے کے لیے سخت موقف اختیار کر رہا ہے۔ اگر بھارت نے امریکہ کی حمایت نہیں کی تو اس پر مزید ٹیرف عائد کیے جا سکتے ہیں۔
اسرائیل نے غزہ پر حملے پھر تیز کر دیے 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 50 فلسطینی شہید غزہ کا سب سے بڑا کمرشل ٹاور بھی تباہ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دیے اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی کے 40% حصے پر قبضے کا دعویٰ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے آپریشن رائزنگ لائن جارحانہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے حماس کا تمام انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے سعودی عرب قطر اور مصر کے اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ سے فلسطینیوں کے بے دخل کرنے کی بیان کی مذمت غزہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضائیں درود و سلام سے معطر ہو گئیں اسرائیلی جارحیت کا شکار مظلوم فلسطینیوں نے درود و سلام پڑھا اور نعت خوانی کی سری نگر میں درود و سلام کی محفل جلوس نکالے گئے بچوں اور سماجی کارکنان کی شرکت آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی اسٹیٹ پارلیمنٹ میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے روح پرور تقریب ترکیہ کے مشہور صوفی رقص نے سما باندھ دیا تقریب میں پاکستان کے قونصل جنرل واجد ہاشمی نے بھی شرکت کی یوم دفاع الشہداء پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ اللہ جاری کر دیا مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان بیان کی گئی ہے معروف گلوکار ساحر علی بگا کی آواز افواج کی بہادری اور قومی جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا نغمے میں اللہ کی گونج دشمن کو للکار اور وطن سے محبت کا پیغام ہے آئی ایس پی آر نے نئی دستاویزی فلم بھی جاری کر دی غازیوں کی لازوال داستان ان کی زبانی پیش کی گئی ہے ٹرائی سیریز میں پاکستان اور افغانستان کل فائنل میں ٹکرائیں گے گزشتہ روز یو اے ای جیت کے انتہائی قریب پہنچ کر بھی ہار گیا افغانستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 رن سے کامیابی حاصل کی یو اے ای کی ٹیم 171 رنز کے تعاقب میں 166 رنز بنا سکی تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں فیصل آباد اسٹیڈیم 17 سال بعد انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کے لیے تیار پی سی بی نے جنوبی افریقہ کا دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعلان کر دیا شاہینوں کے خلاف پروٹیاز 2 ٹیسٹ 3 T20 اور 3 ون ڈے کھیلیں گے 12 سے 24 اکتوبر تک 2 ٹیسٹ لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے 3 T20 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک شیڈول 3 میچ کی ون ڈے سیریز 4 نومبر سے فیصل آباد میں شروع ہوگی اور یو ایس اوپن میں بھی نوویک جوکووچ کی قسمت نے ساتھ نہ دیا سب ٹینس اسٹار ریکارڈ 25واں گرینڈ سلیم جیتنے سے محروم الکاراز نے اسٹریٹ سیٹ میں ہرا کر فائنل میں انٹری دے دی ٹائٹل کے لیے الکاراز کا ٹکراؤ دفاعی چیمپئن یانک سنر سے ہوگا